بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے. اور یہ آپ لوگوں کا اردو کا لیکچر ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں ایک لیکچر جو ہے وہ دیا گیا تھا اردو کا، جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک نظم کو پڑھا تھا جو ہمارے جو ہے وہ سلیبس میں باقی رہ گئی تھی. تو وہ ہم جو ہے پڑھ چکے تھے الحمدللہ. اب جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایم سی کیوز کو ڈسکس کرنے کا. کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ اردو کے پیپر کے پیٹرن میں 20 نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے تھے اور باقی 80 مارکس جو ہوتے تھے وہ آپ کو بتایا کہ آپ کے جو ہے وہ سیکشن یعنی کہ حصہ بے اور حصہ جیم کے ہوتے تھے. لیکن اب بات یہ آ گئی ہے، ابھی جو نیا پیپر پیٹرن آیا ہے اس سال کے لیے کرونا کی وجہ سے، اس کے اندر 50% ایم سی کیوز آئیں گے، یعنی کہ 50 نمبر ایم سی کیوز کے ہوں گے. تو یہ ہمارے لیے مچ امپورٹنٹ ہو چکا ہے، پہلے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے. اب ہوگا کیا کہ بھائی اگر آپ کو جو ہے وہ ایک چیز ایم سی کیوز اگر آپ کو صحیح پتہ ہے تو آپ فوراً آپ کے مارکس یعنی کہ کنفرم ہو جائیں گے. لیکن اگر نہیں پتہ تو بس آپ کے وہ مارکس گئے. چنانچہ مارکس یعنی کہ اب گین کرنا بھی آسان ہے اور لوز کرنا بھی آسان ہو چکا ہے. تو یہ دونوں یعنی کہ اس کی جو ہے وہ پروس اینڈ کونس دونوں بہرحال اپنی جگہ پر ہیں. ہم جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ اس کو کس طرح. تو ہمارے جو ہے وہ مشورہ یہی ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ ابھی ایم سی کیوز کے اوپر جو ہے وہ ہم جتنی زیادہ محنت کروا سکیں آپ لوگ ہی کریں. تو یہ لیکچرز آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی لیکچرز اب مستقبل میں آئیں گے اردو کے، تو آپ اس کو خوب جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. اور اس کے اندر اگر کوئی سوال اور کوئی کیوری آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو لازماً آپ جو ہے وہ یعنی کہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ یعنی کہ اویلیبل ہوں گا، آپ پوچھ سکتے ہیں، میں ان شاء اللہ آپ کو ضرور جو ہے رسپانس دوں گا. تو ہم بڑھتے اپنے ایم سی کیوز کی طرف. آپ کے ساتھ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. جی یہ دیکھیں، یہ ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ اسکرین پر جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں. اور یہ کوئی آج جو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ تقریباً ہم 13 ایم سی کیوز جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر کے اندر. تو 1 بائی 1 ہم پڑھتے ہیں. اچھا دیکھیے، بہت سارے ایم سی کیوز ایسے ہوں گے جس کا کام صرف اور صرف یاد کرنے والا ہے. یعنی کہ بہت سارے ایم سی کیوز اس طرح کے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یاد کرنا. اردو کے اندر تو بلکہ اکثر ایم سی کیوز کوئی میرے خیال میں 90% ایم سی کیوز ایسے ہی ہوں گے جو کہ ہمیں یاد ہونے چاہیے. اگر ہم نے جو ہے وہ سبق اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے، لیکچر اچھے طریقے سے سنا ہوا ہے، تو ہمیں وہ خود بخود پتہ چل جائے گا. اور کچھ ایم سی کیوز شاید ایسے آ جاتے ہیں کہ جو ہمیں جو ہے وہ سمجھنا پڑیں گے، جس کے معنی ہمیں پتہ ہو. صحیح ہے، جس کے الفاظ یعنی کہ ہمیں یہ کوئی جملہ وہ دے دے گا اور وہ ہمیں یہ پوچھ لے گا کہ بھائی بتاؤ یہ مبالغہ ہے یا پھر جو ہے وہ یہ اس کے اندر کون سا شاعرانہ، کون سے شاعر کی کون سے صرف شعر کی کون سی صرف اس کے اندر جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے. تو اس طرح کے سوالات بھی پوچھتے ہیں، لیکن اس طرح کے کم ہوتے ہیں. اکثر سوالات وہ یاد آپ کی میمورائزیشن کے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ نے میمورائز کتنا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جیسے بھی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھیں پہلا ایم سی کیو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، نیا قانون کا مرکزی کردار یہ ہے. ٹھیک ہے، نیا قانون آپ کا جو ہے آپ کو پتا ہے پہلا افسانہ ہے آپ کی کتاب کے اندر. تو اس کا جو مرکزی کردار ہے اس کا نام پوچھ رہا ہے. تو نام کیا ہے اس کا؟ بھائی منگو ہے، خالد ہے، نعیم پتھر ہے یا گلاب ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو مرکزی کردار تھا وہ منگو تھا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا دیکھتے ہیں ہم، نیا قانون میں یہ زمانہ پیش کیا گیا ہے. کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ جو سعادت حسن منٹو صاحب کا یہ جو ہے آپ کو پتا افسانہ ہے، انہوں نے کس زمانے کے حوالے سے اس کے اندر ڈسکشن کی ہے. تو یہاں پہ ٹک بھی لگا ہوا ہے اور میں یعنی کہ آپ کے سامنے کرسر بھی جو ہے وہ کرسر سے بھی بتا رہا ہوں، وہ ہے 1935 1935. تو وہ یہ اس زمانے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ جب جو ہے وہ انڈیا کے اندر ایک قانون جو ہے وہ نافذ ہونے والا تھا. اسی کے پس منظر میں انہوں نے یہ پورا کا پورا ایک افسانہ جو ہے وہ تحریر کیا ہے سعادت حسن منٹو صاحب نے. جی نیا قانون سے یہ مراد ہے، دیکھیے یہ اگلے ہی جو ہے وہ اس حوالے سے آئی ہے. نیا قانون سے کون سا قانون مراد ہے؟ نیو انڈیا ایکٹ 1935. ٹھیک ہے، یا نیو انڈیا ایکٹ 1935. اس قانون کی جو ہے وہ یہاں پر بات ہو رہی ہے. باقی 1973 کا قانون، 1957 کا قانون، 1919 کا قانون، یہ اس کے جو ہے وہ رانگ جو ہے وہ آنسرز ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اچھا نیا قانون کا موضوع کیا ہے؟ رومانوی زندگی، سماجی زندگی، مزاحیہ زندگی، تاریخی زندگی. اب دیکھیں ان کا مطلب سمجھیں. دیکھیں رومانوی زندگی کا مطلب ہوتا ہے رومانٹک لائف. انسان کی زندگی کے اندر ایک موضوع، ایک پہلو ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ رومانٹک ہوتا ہے، جب اس کو جو ہے وہ نیچر سے محبت ہوتی ہے، یا اپنے جو ہے وہ اپنے محبوب سے محبت ہوتی ہے، یا اپنے قریبی دوستوں سے محبت. یہ سب جو ہے وہ رومانس ہے. ٹھیک ہے.
تو کیا اس کے اندر اس طرح کا کوئی موضوع چھیڑا گیا ہے؟ اچھا مزاحیہ زندگی کی اگر میں بات کروں تو مزاحیہ زندگی کے اندر کہ انسان کی زندگی میں ظرافت ہوتی ہے، شعر و شاعری، اور اس کے اندر جو ہے وہ لطیفے، اس طرح کی باتیں، تو اس طرح کا کوئی موضوع لیا گیا ہے تو نہیں، یہ بھی اس کے اندر موضوع نہیں ہے۔ تاریخی زندگی کے کوئی تاریخی پہلو، صحیح ہے، کوئی صحابہ کے واقعات یا کوئی ہمارے اسلاف کے واقعات یا کوئی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ یا اس طرح کی جو تاریخی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے تو ایسی بھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سماجی زندگی جو آپشن نمبر 2 ہے، سماجی زندگی کے حوالے سے، سماجی زندگی کسے کہتے ہیں؟ معاشرتی زندگی، کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس کی وجہ سے کیا اتار چڑھاؤ آتا ہے، کیا اس کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی ہے ایک قانون کی وجہ سے، اس کو اس کے اندر جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ابھارا گیا ہے، تو اس کا آنسر جو ہے وہ سماجی زندگی ہوگا۔ پانچواں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اردو کا سب سے بڑا ترقی پسند افسانہ نگار یہ ہے، سب سے بڑا ترقی پسند افسانہ نگار، ٹھیک ہے، اشفاق احمد، انتظار حسین، عصمت چغتائی یا پھر سعادت حسن منٹو، تو آپ کے سامنے ٹک بھی لگا ہوا ہے اور اس کا آنسر بھی سعادت حسن منٹو ہی صاحب ہے کہ سب سے بڑے ترقی پسند افسانہ نگار انہی کو کہا جاتا ہے۔ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں ہم، مجسمہ افسانہ غلام عباس کے اس مجموعے میں شامل ہے، صحیح ہے، زندگی نقاب چہرے کسی میں بھی نہیں، آنندی جاڑے کی چاندی، جی ہاں، تو اس کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ کسی میں بھی نہیں، کہ اس کا مجموعہ جو ہے وہ ان تینوں میں سے جو ہے وہ کسی میں بھی شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور مجموعہ ہے جس کے اندر یہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ مجسمہ افسانے کا موضوع یہ ہے، صحیح، نفرت، محبت اور انا، تاریخ، مزہ، آپ کو پتا ہے افسانے کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے اندر محبت کی بات ہے کہ بادشاہ اپنی ملکہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جو ہے وہ یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ انائیت بھی تھی، ملکہ جو ہے وہ بہت زیادہ عزت کیا کرتی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ایک یعنی کہ ایک انانیت کا احساس ہے وہ یعنی کہ پروان نہیں چڑھ پا رہا تھا، اس طرح کی جو ہے وہ اس کے اندر موضوع، اس طرح کا موضوع اس کے اندر لیا گیا ہے، تو آپشن نمبر بی یعنی کہ دوسرا جو آپشن ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے۔ مجسمہ افسانہ غلام عباس نے اس زمانے میں لکھا تھا، جی اپنے یعنی کہ جب انہوں نے افسانہ لکھنا شروع کرا تو غلام عباس کا کون سا زمانہ چل رہا تھا؟ آیا وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں تھے، درمیانی دور میں تھے یا ابتدائی دور میں تھے یا لکھا ہی نہیں تھا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ابتدائی ہے، کہ وہ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں انہوں نے یہ افسانہ تحریر کیا۔ مجسمہ افسانے میں اس کے ہاتھوں مجسمے کو نقصان پہنچتا رہا، جی مجسمے کو کون نقصان پہنچاتا تھا؟ غلام، لونڈی، ملکہ یا بادشاہ؟ تو جس نے یہ جو ہے وہ چیپٹر صحیح سے پڑھا ہوگا اس کو یاد ہوگا کہ ملکہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کبھی اس کی ناک توڑ دی، کبھی اس کی آنکھوں کو نکال دیا، کبھی اس کے ہاتھ توڑ دیے، اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ ملکہ جو ہے وہ مجسمے کے ساتھ کرتی تھی، کیونکہ وہ اس سے جلن اور حسد محسوس کیا کرتی تھی کہ میرا بادشاہ ہے اور وہ مجھے چھوڑ کر جو ہے وہ مجسمے کی طرف جو ہے وہ زیادہ راغب ہے، چنانچہ جو ہے وہ اس کو اس پر جلن ہوتی تھی تو ملکہ اس کو نقصان پہنچا دیتی۔ جی غلام عباس کا عالمی شہرت یافتہ افسانہ یہ ہے، عالمی شہرت یافتہ یعنی کہ جس کو پوری دنیا کے اندر شہرت ملی، وہ کون سا افسانہ ہے غلام عباس صاحب کا؟ آنندی، سایہ، کتبہ، حمام میں؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ آنندی ہے، کہ یہ وہ افسانہ غلام عباس صاحب نے لکھا جن کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ شہرت ملی اور غلام عباس صاحب کا نام اس کی وجہ سے جو ہے وہ زندہ ہوا۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں ہم، افسانے چور کا تعلق اس شہر سے ہے، صحیح۔ اب یہ دیکھیں افسانے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو چور تھا وہ کہاں کا رہنے والا تھا، اس کا تعلق کس سے تھا، کون سے شہر سے تھا؟ دہلی سے، لاہور سے، ممبئی سے یا پھر کراچی سے؟ تو اس کا جواب لاہور ہے، کہ وہ لاہور کا رہنے والا تھا، اور چوری اس نے کہاں کی تھی؟ راول پنڈی میں کی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ یعنی کہ چونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس وجہ سے میں نے آپ سے شیئر کر دیا، یہ چوری اس نے جو ہے وہ پنڈی نہیں سوری پنڈی میں نہیں کی تھی چوری اس نے، بلکہ جو ہے وہ پنڈی تو پنڈی میں ہسپتال تھا جہاں پر علاج کے لیے جانا تھا، ہاں شکیلہ بیگم کو علاج کے لیے جانا تھا، معذرت، تو وہ راول پنڈی، یہ اس طرح کا ایم سی کیوز بھی وہ چونکہ پوچھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ کو یہ بتا دوں۔ 12واں دیکھتے ہیں، افسانے چور کا موضوع یہ ہے، یعنی کہ جو چور جو ہے اس کا موضوع کیا ہے، کس کے اوپر، وہ کس کے گرد یہ کہانی جو ہے وہ گھوم رہی ہے، یہ افسانہ گھوم رہا ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ تاریخی، رومانوی، محبت یا پھر ضمیر کی کشمکش؟ تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو جواب ہے وہ ہے ضمیر کی کشمکش، کہ اس کے اندر جو ہے وہ چور کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ اس کو بار بار ملامت کرتا ہے، بار بار اس کو کہتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے اور ایسا نہ کر اور پیسہ واپس کر دے، لیکن اس کا ضمیر یعنی کہ وہ لیکن بہرحال کسی طرح بھی اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے اور وہ دے نہیں سکتا، وہ دے نہیں پاتا وہ پیسے، اور آخر میں جو ہے وہ شکیلہ کے جو بیٹا ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ پورا ہم نے پڑھا تھا۔ 13واں دیکھیں، لاسٹ ہے آج کے ہمارے اس لیکچر کا، اشفاق احمد اس نظریے کے علم بردار ہے، صوفیزم، ترقی پسند، رومان پسند یا جدیدیت؟ تو اشفاق احمد صاحب جو ہے وہ اصل میں صوفیزم کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کی پاکیزگی کی فکر کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی۔
تو جیسے اس کے اندر جو چور ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اسی موضوع کو اصل میں اٹھایا ہے کہ انسان کی ضمیر کی جو کشمکش ہے اس کے اندر جیتنا بہت ضروری ہے. چور ہار گیا اپنے ضمیر سے, جیت نہیں سکا کہ وہ اپنے یعنی کہ یا یوں سمجھ لے بلکہ ضمیر اس کا ہار گیا. ہاں یوں کہیں کہ ضمیر تو اس کو ملامت کر رہا تھا کہ پیسے واپس کر دے, لیکن چور جو ہے وہ پیسے واپس نہیں کر سکا, تو گویا کہ ضمیر جو ہے اس کا ہار گیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر ضمیر جیت جاتا تو چور بھی جیت جاتا, چور کا بھی کام جو ہے نا اچھا ہو جاتا, اس کی بھی جواب دہی آسان ہو جاتی, لیکن اس سے یہ کام نہیں ہو سکا. تو وہ صوفیزم کو جو ہے وہ پسند کرتے تھے. تو یہ آج الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ 13 MCQs آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. اس میں اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ ضرور جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی, میں آپ کو ضرور جو ہے وہ اس کا رپلائی دوں گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.